اب دیکھیے یہاں 6 رکوع ختم ہوئے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی 12 رکوع اس کے ہیں، 12 رکوع اس کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں، سورہ کہف کی 110 آیت ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین، متوازن، ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے۔ اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے۔ میری ایک کتاب ہے، وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے، قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ، جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ 6 جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اس نے وہ نگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو سوچو اے اولاد آدم، کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں چاٹوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، ان سے دوستیاں گاٹھتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر۔ میں تمہارا خیر خواہ، میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا، میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی، تم میری کریشن کا ماسٹر پیس، کلائمیکس، اور تم بدبختو، تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لعین کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو، چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے صلب سے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو، اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی رفاقت، اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لعین کی دوستی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ان کے اپنی تخلیق کا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا۔ یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا، اس کو مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا، ان کی دوستی کر رہے ہو، تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں، بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہ اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکاء کو جن کا تمہیں زعم ہو گیا تھا، تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فَدَعُوهُمْ، تو وہ پکاریں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی حائل کر دیں گے، خلیج حائل کر دیں گے، کہ وہ جو شرکاء چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں، لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی، وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین جو ہیں، ظالم، گناہ گار، کافر، وہ دیکھیں گے آگ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھونکا جانا ہے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ، اس سے انحراف کی کوئی راستہ۔ وَلَقَدْ